بسم الله الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد کچھ بنیادی اصطلاحات وغیرہ کے تعارف کے بعد ہم علم حدیث کے اندر ہی جب اس کے تعارف کے اوپر علوم حدیث کے جو تعارف پہ کتابیں وغیرہ لکھی گئی ہیں ان میں یہ موضوعات بھی بطور خاص شامل کیے جاتے ہیں۔ موضوعات تو کئی ہیں لیکن چند ضروری چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم تین موضوعات پہ ان پہ گفتگو کریں گے۔ کچھ اسی طرح کے موضوعات پہ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر گفتگو ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ سرسری سا حدیث موضوع کا تعارف ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ حدیث موضوع کسے کہتے ہیں، اور اس موضوع پر یعنی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بھی تعارف آ چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس پر اس کے اسباب اور محرکات کیا رہے، اور اس طرح کی احادیث کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ضعیف حدیث کا بھی تعارف تو آپ جانتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث احادیث میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا باب ہے۔ تو ان سے استفادہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، کس دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اور کن چیزوں میں استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا آداب احکام اور شرائط وغیرہ ہیں۔ تو اور اسی طرح سے ایک اصولیات یہ کیا ہیں اور ان کے کیا احکام ہیں، ان پہ مختصراً آج گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت حدیث، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایسی حدیث کہ جس کے راوی پر حدیث کے معاملے میں کذب کی تہمت لگی ہوئی ہو، کہ حدیث بیان کرنے میں اس نے مبینہ طور پہ کذب بیانی سے کام لیا ہو، تو اس راوی کی جتنی روایات ہوتی ہیں ان کو موضوع روایات کہا جاتا ہے۔ حدیث موضوع یعنی کسی متہم بالکذب راوی کی بیان کردہ روایت، اس کو آ، ویسے یعنی ایک راوی کے نام کے مطابق، یا ویسے یہ حدیث کی اقسام ڈسکس کرتے ہوئے حدیث کا لفظ ساتھ لگ جاتا ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسے اس معنی میں ہم حدیث کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن صرف اقسام ڈسکس کرتے ہوئے اس کو اس کے نام کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے حدیث موضوع۔ حدیث موضوع جو ہے یہ اس کے متعلق غیر معمولی حساسیت یہ ہمیں دی گئی ہے دینی حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بہت سے صحابہ نے روایت کیا ہے، بلکہ اگر حدیث میں سے متواتر حدیث کی ہم کوئی مثال دینا چاہیں تو شاید سب سے بڑی مثال وہی حدیث بنتی ہے۔ آپ نے اتنی کثرت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ بات تلقین فرمائی تھی، اور بہت سے صحابہ نے وہ بات آپ سے نقل کی کہ من حدث علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پہ جھوٹ بولے، جھوٹی حدیث بیان کرے، من کذب علی متعمدا، یا مختلف اس کے الفاظ ہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ حدیث گھڑنے والا وہ اس وعید کے اندر آتا ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ من حدث علی حدیثا وهو یرا انه کذب فهو احد الکاذبین، کہ جو یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ جھوٹی بات ہے، وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ بیان کر دیتا ہے، اگرچہ گھڑی اس نے نہ ہو، کہیں سے سن کے کہیں سے دیکھ کے وہ بیان کر دیتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو احد الکاذبین، وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو یہ تو عمومی طور پہ بھی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر وہ بات بغیر تحقیق کے جو آدمی بیان کر دے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، لیکن خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی حدیث کا معاملہ ہو
تو پھر اس کی وعید جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موضوع حدیث صحابہ کرام کا جو دور تھا اس میں تو اس طرح کا کوئی رجحان نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شیخین کا جب دور گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس دور میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک فتنے کا آغاز ہوا، جو آہستہ آہستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو ہے وہ منتج ہوا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر سیاسی طور پہ آ، کچھ محاذ آرائی سی شروع ہو گئی، جس سے اس سیاسی عصبیت کے اندر، سیاسی تعصب کے اندر جو ہے وہ مخالفین نے احادیث جو ہے وہ گھڑنی شروع کر دیں۔ یہ شاید سب سے پہلے جو ایسا واقعہ رپورٹ ہوا ہے کسی من گھڑت حدیث کا، اس کا آغاز جو ہے وہ اس دور سے ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی مفادات کے تحت بڑے حضرات کے قریب ہو گئے تھے، اور اسی سیاسی اپنے مفادات کے تحت انہوں نے احادیث وغیرہ گڑھی۔ ان کی تربیت جو ہے وہ اس طرح سے اسلامی، یعنی یہ صحابہ کی جماعت میں سے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو غیر تربیت یافتہ تھے، لیکن بہرحال مسلم سوسائٹی میں تھے، تو ان کی طرف سے یہ حدیث کو گھڑنے کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے محرکات اسباب جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، اور مختلف محرکات کے تحت پھر مختلف زمانوں کے اندر یہ باب بڑھتا چلا گیا، اور محدثین نے پھر اس کے اوپر اچھا خاصا جو ہے وہ اس کی ایک وہ تفتیش اور تحقیق کے بعد جو ہے وہ ذخیرہ حدیث سے ان ایسی تمام موضوع حدیث کو پاک کیا۔ لیکن اگر ہم اس کے اسباب و محرکات کو ایک فہرست کے تحت اگر ہم دیکھیں، تو بہت سے اسباب و محرکات ملتے ہیں ہمیں۔ کچھ بڑے اسباب ہیں، کچھ انفرادی طور پہ اپنے چھوٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا سبب ہے کہ سیاسی جو ہے نا وہ تعصب، سیاسی عصبیت، جیسے مسلمانوں کے اندر یہ گروہ بندی ہوئی، آ، یعنی اہل تشیع کے اندر بھی جو رفس کا آیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین تھے، ناصبین جو ہیں، ان دونوں کی طرف سے بہت سی احادیث ایک دوسرے کے حق میں، اپنے حق میں اور دوسرے کے خلاف اس کی مذمت پہ گھڑی گئیں۔ تو ذخیرہ حدیث کے اندر جب موضوع حدیث کو ہم دیکھیں، تو کافی زیادہ حدیث جو ہیں وہ ہمیں اسی یعنی جو موضوع حدیث کے اندر وہ اسی سیاسی تعصب کے تحت گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ من گڑت ہیں۔ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، ٹھیک ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں شک کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بلا شبہ، حضرت علی ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، وہ ان کو اس طرح کی، وہ ان کے اپنے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں اس طرح کی فضول احادیث کی، جو جو فضول باتوں کی ان کے ذریعے سے وہ ان کی فضیلت کو ثابت کرنے کی ان کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، ایسی بڑی شخصیات کو۔ لیکن بہرحال آ، ان کے ان کی محبت میں یا ان کے بغض میں، جنہوں نے بہت تعصب اختیار کیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح حضرت علی کے جو مخالفین تھے، وہ یعنی انہوں نے، ناصبیین نے، بنو امیہ کے جو چاہنے والے تھے بعض، ان میں سے بھی بعضوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت پہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ بہت سی حدیثیں گھڑیں۔ مثلا یہ الامنا ثلاثہ، ٹھیک ہے، کہ امین تو تین ہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ صاحب امانت، آپ نے فرمایا کہ انا و جبریل و معاویہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں ہی حدیثیں وہ من گھڑت ہیں۔ اسی طرح سے ایک کلامی یا فقہی مسلک کا جو تعصب ہے، اس سے بھی یعنی اس رجحان کے تحت بھی بہت سی احادیث یعنی وضع کی گئیں۔ کلامی لحاظ سے تو مثال کے طور پہ جیسے خوارج کا وہ فتنہ آیا، اسی طرح سے آگے چل کے معتزلہ کا آیا، فتنہ خلق قرآن ہے،
تو اس کے اندر بعض لوگوں نے وہی جو بحث چھڑی ہوئی تھی اس کو حدیث کے طور پہ بھی پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ارشاد فرمایا کہ القرآن غیر مخلوق. ٹھیک ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی تعبیر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح فقہی حوالے سے جب یہ غلو آیا تو اپنے ائمہ کی محبت میں بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ لوگوں نے یوں ہی گڑی. ٹھیک ہے، کسی میں مثال کے طور پہ ابو حنیفہ سراج امتی. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک فلاں علاقے کا ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا اور اس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے یہ فضائل ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بعض شوافے نے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت پہ. اچھا، پھر ان میں سے ایک گروہ تو ایسا غالی تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مذمت پر بھی احادیث سے ہی استدلال. تو یہ بھی ایک رجحان رہا ہے. اسی طرح سے ایک سبب وہ بادشاہوں کی خوشامد میں احادیث گڑھنے کا تھا. جیسے کئی مثالیں ہیں. غیاث ابن ابراہیم ایک یعنی درباری جو علماء میں سے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مہدی کے پاس آئے جو ہارون رشید سے پہلے. تو آ کے انہوں نے وہ دیکھا کہ مہدی جو ہے وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہے تھے، کبوتر اڑا رہے تھے. تو وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، کہ تین چیزوں میں مقابلہ بازی ہونی چاہیے، ان کے علاوہ کوئی کھیل ایسا نہیں ہے کہ جو اس لائق ہو کہ اس میں کوئی مقابلہ بازی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی ریس لگائی جائے. کہ ایک تو آپ نے فرمایا تیر اندازی، ایک خف کہتے ہیں اونٹ کے اس کو کھر کو، اور حافر کہتے ہیں گھوڑے کے کھر کو. کہ یعنی مقصد یہ ہے کہ اونٹ دوڑانے میں، گھوڑ دوڑ میں یا تیر اندازی میں تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ تو اس نے غیاث ابن ابراہیم نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ کبوتر سے کھیل رہے ہیں. اس نے ساتھ ایک اور لفظ بڑھا دیا کہ او جناح، کہ اسی طرح سے پر، اس نے کھر کے ساتھ آگے پر کا ذکر کر دیا. وہ بھی خیر صاحب فضل آدمی تھے، تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ مہدی نے پھر بعد میں وہ کبوتر جو ہے وہ سارے ان کو ذبح کروا دیا. اس نے کہا کہ میری اس کبوتر بازی کی وجہ سے لوگ میری خوش آمد میں یہ حدیثیں گڑھیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن واللہ عالم وہ جیسے کیسے بھی تھے، بہرحال ان معاملات میں وہ بہرحال حساس تھے. آپ نے ابو جعفر منصور کا بھی وہ پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے موطا کے بارے میں ان کی وہ رہی. ہارون الرشید اور یہ حدیث کے معاملے میں بہرحال. تو اسی طرح سے ایک محرک جو ہے وہ ترغیب و ترہیب بھی تھا کہ لوگوں کو کسی کام کی طرف راغب کرنے کے لیے باصوفیہ ایسے یوں ہی حدیث جو ہے وہ کوئی گڑھ دیتے، یا لوگوں کو کسی کام سے ڈرانے کے لیے اس کی مذمت میں کوئی وعید ایسے یوں ہی کر دی. تو ترغیب و ترہیب کے لیے بھی حدیثیں جو ہے وہ گڑھ دیا کرتے تھے. اسی طرح سے کبھی کبھار جو ہے وہ ایک یہ بھی شاعر اسلام پر تان، یہ عام طور پہ جو اس وقت کے ملحدین تھے وہ اپنے الحاد پہ بھی، تاکہ اس پہ کوئی جواز رہے، کوئی نہ کوئی حدیث گھڑ کے ایسے اس کو بھی اس کے ذخیرے کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے. ایک ذہن سے نام نکل گیا ہے، پتہ نہیں محمد ابن حمید ہے یا کوئی اور اس طرح کا، کہ ان کے بارے میں آتا ہے آ، کہ وہ یعنی اس کو بعد میں پھانسی بھی دی گئی تھی. ہاں، وہ غالباً محمد ابن سعید ہے شاید. تو بعد میں ان کو الہاد کی وجہ سے جو ہے وہ، تو اس نے یہ جو مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
تو وہ اس حدیث کو یوں بیان کرتا تھا کہ معاذ اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کہ اپنا بھی کوئی گنجائش اس میں بن سکے۔ اور بعد میں اس نالائق نے دعویٰ بھی کیا اس بات کا، اور پھر وہ اس کو پھر بعد میں قتل بھی کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے کبھی ذاتی مفاد کے تحت، جیسے مثلا کوئی نابینا جو ہے نا، وہ یوں آواز لگا رہا تھا کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم چلائے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حالانکہ صرف مقصد یہ تھا کہ میری کوئی ہیلپ کریں۔ تو وقتی طور پہ، ایک انفرادی طور پہ کوئی چیز درپیش ہے تو اس نے اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے کبھی شہرت کا حصول مقصود ہوتا کہ ہمارا شمار بھی جب ایک سند کے اندر نام بولے جائیں تو ہم زیادہ سے زیادہ حدیثیں کریں تاکہ ہمارا نام بھی جو ہے وہ مشہور ہو جائے۔ سلیمان ابن عمرو، حسین ابن علوان اور اس طرح کے کئی نام آتے ہیں جو صرف حصول شہرت کے لیے یوں اپنے نام کے ساتھ اسی طرح سے بڑے بڑے آگے ناموں کا سہارا لیتے ہوئے حدیثیں گھڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ہمارا نام جو ہے وہ اس کے اوپر قیامت تک کے لیے ایک دبا لگ جائے گا جب محدثین کی جانچ پڑتال ہوئی، جانچ پرکھ ہوئی۔ اسی طرح سے مثلا قصہ گوئی کے لیے بھی، قصہ گوئی اس میں عجیب و غریب واہیات اور خرافات، ٹھیک ہے، سسپینس، تحیر پیدا کرنے کے لیے وہ قصہ گو اصل میں یہ چاہتا تھا کہ مجلس آرائی لمبی رہے، لوگ زیادہ دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہیں، اس کی باتوں سے خوش ہو کے پھر اعزاز و اکرام اس کا کریں، اس کو عطایا دیں، بخشش وغیرہ۔ تو اس مقصد کے لیے وہ اول فول الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ کوئی حدیث کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے، کوئی صحابی کے قول سے، یوں ایک قصہ گو جو ہے وہ بھی اس مقصد کے لیے، قصہ گوئی کو اس میں جان پیدا کرنے کے لیے وہ حدیثیں گھڑتا رہتا تھا۔ تو اسی طرح سے استہزاء اور استخفاف، یہ بھی ہر دور میں جو ملحد تھے وہ مختلف معروف احادیث کے وزن پہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے، یہ آج کل کے بھی ہیں بعض لبرلز اور بڑے بیہودہ قسم کے، یہ آپ سوشل میڈیا پہ ہم دن رات دیکھتے ہیں حدیثوں کے اور ان کے وزن پہ جو ہے وہ اسی طرح کی کر کے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ معاذ اللہ اس کا استخفاف اور استہزاء کیا جائے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کی ایک فضیلت بیان فرمائی کہ یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن ابن راوندی ایک بڑا معروف فلسفی بھی گزرا ہے، فلسفی بھی تھا، اس نے، لیکن اس کے دینی نظریات ٹھیک نہیں تھے، ملحد تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس نے ایک روایت وہ یہ اس نے گھڑی تھی جو کہ بعد میں بعض سنجیدہ لوگوں نے بھی اس کو نقل کر دیا بینگن کی فضیلت پہ۔ اس نے یہ کہا تھا کہ الباذنجان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے معاذ اللہ، الباذنجان لما اکیل لا، کہ بینگن جس مقصد کے لیے کھایا جائے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر اس کی تفصیل دیکھی جائے تو وہ اس کے انداز سے اور اس کے سے لگتا ہے کہ اس نے ایک استہزاء اور استخفاف کے طور پہ یہ بات گھڑی تھی۔ لیکن بہرحال بعض میں جب ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے عنوان سے، تو کئی سادہ روح جو ہے وہ بیچارے وہ اس کے آ کے اس کی حدیث کے طور پہ یہ آگے بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں جو ہے وہ محرک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے محدثین ایسے ہوئے ہیں جن کو اخیر عمر کے اندر نسیان طاری ہو گیا، اختلاط ہو گیا، ان کو ان کا کوئی کتابیں جو ہیں وہ وہ کوئی گم ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی وہم طاری ہو گیا، یا بعض صوفیاء ناواقف تھے، کوئی ایک دینی بات کسی بزرگ سے پتہ چلی، جیسے ہمارے بعض آج بھی ہوتے ہیں نا، بعض ہمارے جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کے بیچاروں کو اختلاط ہو جاتا ہے کہ یہ ممبر سے بات سنی ہے لیکن یہ حدیث ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، کسی صحابی کا عمل ہے، یا کسی صوفی کا ارشاد ہے، ساری باتیں خلط ملط ہو گئی، کسی کو حدیث کے کہہ کے بیان کر دیا، کسی کو کسی چیز سے۔ تو یہ ایک یہ یعنی شعوری طور پہ تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک وضع حدیث کا ایک بڑا سبب بن گیا
لیکن محدثین نے بڑی دقت کے ساتھ، دقت نظری کے ساتھ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو ان ساری چیزوں سے پاک کیا، اور بڑے مان سے وہ ہارون الرشید کا وہ مقولہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا یقیناً، کہ جب اس نے ایک معروف ملحد کو اپنے دور کے، اس کو جب پھانسی دی، جو وضع حدیث کا اعلانیہ ارتکاب اس نے کیا اور بعد میں اقرار بھی کیا، اور اس نے کہا میں نے اتنی ہزار حدیثیں وضع کی ہیں، مجھے تو تم پھانسی دے دو گے لیکن اس کا کیا کرو گے؟ تو ہارون الرشید نے بڑے مان سے کہا کہ این انت من عبد اللہ ابن المبارک و ابی اسحاق الفزاری، وہ کہ یہ ان جیسے محدثین کو تم نے شاید ایزی لے لی ہے، کہ ان کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ جسارت جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ یہ محدثین ایسی ساری حدیثوں کو ذخیرہ حدیث سے جو ہے وہ پاک کر لیں گے۔ تو محدثین نے بڑی دقت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذخیرہ حدیث کی وہ چھانٹی کی۔ آ، اس میں ایک سلائیڈ جو ہے وہ رہ گئی۔ ہم، وہ آ، میں نے اس میں شامل کیا تھا وہ پورا پورشن جو ہے وہ، کہ موضوع حدیث، چلیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں، بعد میں پھر اس میں ایڈ کر دوں گا۔ موضوع حدیث کو کیسے پہچانا جا سکے؟ تو موضوع حدیث کی پہچان جو ہے وہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ اس میں آ، ایک تو یہ ہے کہ کوئی راوی اعتراف کر لے، ٹھیک ہے، مثلا خود وہ اعتراف کر لے کہ یہ حدیث میں نے وضع کی ہے، یا اس طرح کی حدیثیں میں نے وضع کی ہیں، جیسے ایک ابو عصبہ ہیں، نوح ابن ابی مریم، انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ میں نے ہر صورت کی فضیلت پر حدیث وضع کی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بھلے جتنا اچھا مقصد مرضی ہو، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے، اور پھر وہ سند بھی بیان کی، کہتے کہ اکرمہ عن ابن عباس، چونکہ وہ تفسیر میں زیادہ تر ان کے اقوال ہیں، تو انہوں نے اسی حوالے سے ہر صورت کی فضیلت، چنانچہ اکثر تفسیروں کے اندر یہ جو صورتوں کی ہر صورت کی فضیلت پر جو روایات ملتی ہیں نا، وہ من گھڑت ہی ہوتی، سوائے چند صورتوں کے ان کی روایات ان کی وہ ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران، اسی طرح سے سورہ اخلاص، سورہ یاسین، سورہ تبارک، الف لام میم سجدہ، سورۃ الزلزال، سورۃ الکافرون، ان کی فضیلت، معوذتین، ان کی فضیلت پر تو یہ ہیں، لیکن ہر صورت کی فضیلت پر جو وہ روایات بیان کی جاتی ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں، ان میں سے بہت سی روایات موضوع ہیں۔ اس دوسری یہ ہے کہ اس کی نشانی کہ راوی یعنی محدثین جب وہ جرح کیا کرتے تھے تو راوی سے بسا اوقات وہ حدیث لیتے ہوئے وہ اس سے سوالات بھی کیا کرتے تھے، پھر اس کے جو بیانات ہوتے تھے ان کا تجزیہ کرتے، اس تجزیے کے اندر اگر کوئی تضاد سامنے آتا تو اسے بھی یہی سمجھتے کہ یہ گویا راوی کے اقرار کی مانند ہے، اعتراف کی مانند ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ مثال کے طور پہ اس سے پوچھتے کہ یہ حدیث، آپ نے فرض کریں کوئی راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے حضرت عائشہ سے سنی ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا؟ وہ اگر کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا تھا، اور پھر پوچھا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت کیسی تھی، مثلا وہ کہہ دیتا ہے کہ گندمی رنگ تھا، پھر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ سے تم نے یہ حدیث کہاں سنی تھی، تو وہ مثلا کہہ دیتا ہے کہ واسط شہر کے اندر سنی تھی، ٹھیک ہے، کب سنی تھی؟ فلاں سال میں سنی تھی، فلاں دور حکومت میں سنی تھی۔ تو ساری باتوں کا تجزیہ کیا جاتا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے یہ جو کہا حضرت عائشہ کو دیکھا ہے، یہ جھوٹ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے سامنے یوں آتی نہیں تھی، ان کا رنگ گندمی تھا، غلط بات ہے، اس لیے کہ ان کا رنگ سرخی مائل تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمیرہ کے لفظ سے یہ ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ واسط شہر کا کہہ رہا ہے، تو واسط شہر تو بہت بعد میں جا کے آباد ہوا ہے اس نام سے، وہ اس وقت تو تھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے وہ اگر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں یہ ان سے یہ حدیث سنی ہے، تو حضرت امیر معاویہ کا ہاں، حضرت امیر معاویہ کے دور کے بعد یہ حدیث سنی ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ہی حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کے بیانات کو پرکھ کے
وہ بھی حدیث موضوع کی شناخت کی جاتی تھی۔ اور یہ جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ حدیث موضوع کو جو الگ کیا گیا، اس کی چھانٹی کی گئی ہے، اس میں یہ پہلو تھا کہ یعنی ان کے بیانات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ اسی طرح سے کبھی کوئی حدیث جو ہے وہ قرآنی نص کے بالکل خلاف ہو، تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ مثال کے طور پہ بعض حدیث میں راویوں نے یہ بیان کیا کہ مثلا اس دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7,000 سال ہے، اور ہم 7ویں ہزاریے کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ہزاریے کے اندر تشریف لائے ہیں، تو گویا اس دنیا کی عمر جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ ٹھیک ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے پھر واضح طور پہ فرمایا کہ بھئی قیامت کا علم صرف، یہ سارے جو سوال کرتے ہیں، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ اور اس دنیا کی عمر ایگزیکٹ جو بیان کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ قرآنی نصوص کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ روایت موضوع ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ بیان کیا کہ کلامی یا فقی مسلک کا تعصب، اب اس تعصب یہ بھی ایک کرینہ ہوتا تھا، اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ مثلا کوئی رافضی راوی اگر بنو امیہ کے حوالے سے کوئی حضرت امیر معاویہ کی تنقید پر حدیث بیان کرے، تو ظاہر ہے وہ حدیث وہ جھوٹی ہے، من گڑت ہے۔ اسی طرح کوئی ناسبی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت پہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے، تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے۔ تو اسی طرح سے آ، اپنا کسی حدیث کی سند میں متہم بالکذب راوی آ جائے، تو کوئی اور نشانی نہ بھی ہو، تو بس اس راوی کا آ جانا ہی نشانی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے بعض اوقات مضمون کے اندر ثواب اور جزا، ثواب اور عقاب وغیرہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ ثواب، یا ہلکے سے کوئی مکروہ فعل کے اوپر بہت زیادہ عذاب کی وعید، غیر معمولی یہ جو مبالغہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشانی اور علامت ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ مثلا جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ یہ 2 رکعتیں جو پڑھتا ہے، کوئی خاص رکعتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو پھر اس پہ فضیلت یہ ہے کہ اس کے جنت میں 70,000 گھر بنتے ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 تخت ہیں، پھر ہر تخت پہ 70,000 جو ہیں وہ لونڈیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے مبالغہ آمیز اور بالکل یہ جو، یا اسی طرح سے بچپن میں بہت سی چیزیں ہم سنتے تھے کہ نمک گرایا تو اس کو قیامت کے دن اس طرح سے اٹھانا پڑے گا، آنکھوں سے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، ہاتھ نماز میں جو ہے وہ اتحیات میں ہاتھ نیچے لٹک رہے ہوں تو وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ پیچھے ہوں تو گھٹنے کاٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح کی یہ ساری باتیں، یا جو اس مہینے کی وہ خبر دے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو میلاد کے حوالے سے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں کہ میلاد پہ جو اس طرح خرچ کرے تو اس کو اس کا حشر جو ہے فلاں نبی کے ساتھ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب موضوعات ہوتے ہیں۔ اور موضوعات پہ جو کتابیں لکھی گئی ان کا تو تعارف آ چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ایک مضمون ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا تھا، وہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی گروپ کے اندر ہی شیئر کروں گا، بہت ہی عمدہ تھا۔ مفتی منیب صاحب کا اصل میں اس لیے کہ اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے نا، جو خاص طور پہ اسی حلقے کے، یعنی ہمارے بیچارے جو بریلوی مسلک کے جو خطبہ ہیں، ان سے مافوق الفطرت واقعات کو وہ بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ موضوع جو ہے وہ ان کی طرف مڑ گیا ہے۔ کیا نام ہے، کیا ہیں، کون ایک بزرگ ذہن سے نکل گیا، جن کے بہت زیادہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کرامات جن کی بیان کی جاتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ ہاں نہیں، شیخ عبد القادر تو ہے، وہ ان سے نام نکل گیا، وہ ایک ٹائٹل کے ساتھ خاص طور پہ۔ تو وہ یہ وگرنہ تو یہ کسی دور میں جو ہے یہ بہت سا احادیث موضوعہ کے تحت جو ہے یہ چیزیں بیان کی جاتی تھی۔ تو مفتی منیب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان جیسے حضرات کی آواز جو ہے یہ بہت اہم ہے۔
تو انہوں نے بڑا ایک شاندار مضمون لکھا تھا، کوئی 10 11 صفحے پہ، ماہنامہ ترجمان القرآن میں چھپا تھا کوئی 2 3 سال پہلے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، ضروری ضرور. حدیث کا رتب و یابت، یا یہ رتب و یابس، یا روایات کا رتب و یابس، اس طرح کے عنوان سے تھا. خیر تو اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ہم. حدیث ضعیف. ضعیف حدیث کا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جو صحیح یا حسن کی تعریف پہ پورا نہ اترے، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو